آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبنا اہل البیت الا مؤمن تقی، فرمایا کہ ہماری اہل بیت سے سوائے پرہیزگار مومن کے اور کوئی محبت کر نہیں سکتا، وَلَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مُنَافِقٌ شَقِيٌّ، اور ہمارے ساتھ یعنی ہماری اہل بیت کے ساتھ اور میری ذات کے ساتھ سوائے بدبخت منافق کے کوئی اور بندہ بغض اور دشمنی رکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو دیکھو کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے تو سمجھ جانا وہ بندہ پکا مومن ہے، وہ پکا پرہیزگار صاحب ایمان بندہ ہے۔ اور دیکھنا کہ جو بندہ میری اہل بیت سے بغض اور دشمنی سینے کے اندر لیے پھرتا ہے، مہر لگا دینا یہ بندہ یقینی طور پہ منافق بھی ہے اور یہ بدبخت بھی ہے۔ اگر اس کے اوپر بدبختی مسلط نہ ہوتی تو یہ بندہ کبھی بھی میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا۔ جو بندہ اب میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا، اور جو میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ کبھی نیک بختوں والا نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے محبت کرے اس کے ایمان کی گواہی دے دینا اور اس کے ایمان کے اوپر گواہ بن جانا اور اس کی پرہیزگاری کے اوپر گواہ بن جانا، اور جو میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہوا تم کو نظر آئے تو اس کی بدبختی اور اس کی منافقت کے اوپر مہر ثبت کر دینا۔ ایسا بندہ دنیا کے اندر بھی منافقت اور بدبختی کی زندگی بسر کرے گا اور جب مرے گا تو بروز قیامت اس کو منافقین کے زمرے کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا من احب اللہ احب القرآن ومن احب القرآن احبنی ومن احبنی احب اصحابی وقرابتی، فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قرآن سے ضرور محبت کرے گا، اور جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا وہ میری ذات کے ساتھ ضرور محبت کرنے والا ہوگا، اور جو میری ذات سے محبت کرنے والا ہوگا وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور میری اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے تو محبت کرے تو میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، میرے صحابہ سے محبت نہ کرے۔ جب مجھ سے محبت کرے گا تو میں محبت کرتا ہوں اپنے صحابہ سے، میں اس کا محبوب ہو جاؤں گا تو میرے محبوب بھی اس کے محبوب ہو جائیں گے، اور جب کوئی مجھ سے محبت کرے گا میں اس کا محبوب ہو جاؤں گا تو میں اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، وہ محبوب کے محبوبوں یعنی اہل بیت سے ضرور محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو میرے آقا نے یہ محبت کا قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا کہ بندہ جس سے محبت کرے وہ دیکھتا ہے کہ اس میرے محبوب کو کیا چیز پیاری ہے، وہ محبوب کی پیاری چیز کے ساتھ بھی محبت کرنے لگ جایا کرتا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا کسی اور نعمت کی شکل میں ہو یا کسی کھانے پینے والی چیز کی شکل میں ہو۔ بس قاعدہ محبت کا یہ ہے کہ بندہ جس کی ذات سے محبت کرے اس ذات کو جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ ان کے ساتھ بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب یہ کام کرنا پسند کرتا ہے، وہ اسی طرح کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا محبوب اس طرح اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، وہ اپنا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ وہی بنا لیتا ہے۔ میرا محبوب فلاں چیز کو کھانا پسند کرتا ہے، وہ کھانے میں اسی چیز کو اپنا کر اس سے محبت کا ثبوت فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو میری ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کیا کرے گا اور وہ میری اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ضرور کیا کرے گا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا انعام بیان کیا، اور جو محبت نہیں کرتے میرے آقا نے ان کا بھی انجام اسی دنیا کے اندر بیان فرما دیا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یاد رکھنا کہ جو میری اہل بیت کی محبت کے اندر مرے گا وہ بندہ عام موت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مَغْفُورًا لَّهُ، جو کوئی خوش نصیب بندہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، محبت اہل بیت کے اندر جس کا خاتمہ ہو جائے، اب وہ اس حال کے اندر دنیا سے جائے گا، اللہ رب العالمین اس خوش نصیب بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَيُفْتَحُ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وہ بندہ جو میری اہل بیت کی محبت کے اندر دنیا سے جائے گا، ان کے ساتھ محبت کرتے کرتے دنیا سے کوچ کر جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جب وہ بندہ قبر کے اندر رکھ کر قبر کو بند کر دیا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا اس خوش نصیب کی قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 2 دروازے اس خوش نصیب کی قبر کے اندر کھول دیے جائیں گے جو اللہ کے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا کرتا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اب دیکھو قبر کے اندر تو ایک ہی دروازہ جنت کا کھل جائے تو بندے کی بگڑی بن جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو جس کی قبر کے اندر 2 دروازے کھل جائیں اس کا پھر کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی واسطے کسی کہنے والے نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے انجام اور سزا بیان فرمائی اس بندے کی جو حضور سرکار کی اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ فرمایا خبردار یہ بات یاد رکھنا، اس کو کبھی بھولنے نہ دینا، جو میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتا کرتا مر گیا، جب قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر کے اندر کھڑا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا اس بد نصیب کے ماتھے کے اوپر اس کی آنکھوں کے درمیان یہ عبارت لکھی ہوگی، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ذرہ برابر بھی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنۃ، جو کوئی بندہ میری اہل بیت سے دشمنی اور بغض کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو یاد رکھنا وہ اس حال کے اندر رخصت ہوگا کہ جب مر کے قبر کے اندر جائے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر جائے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد جب اس کو میدان حشر کے اندر کھڑا کیا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ میدان حشر کے اندر کھڑا ہو کے کبھی جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ تو ان اہل بیت کو کوئی معمولی فرد نہ سمجھا جائے، یار معمولی فرد ہو بھی کس طرح سکتے ہیں جب یہ لفظ کہہ دیا گیا اہل بیت رسول حضور کے گھر والے
تو اللہ کے محبوب کے گھر کے اندر زمین کے اوپر جو گرد و غبار ہے، ساری کائنات کے گرد و غبار کے پاک سے پاک ذرے مل کر ان ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جن کو اللہ کے محبوب کی اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، ان کا مقابلہ کسی اور کے گھر والے کس طرح کر سکتے ہیں؟